السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح صيحة يسمعها من يليه غیر الثقلین رواہ متفق علیہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ساتھی اس کو قبر میں رکھ کر جب واپس پلٹتے ہیں تو وہ اپنے ان ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بس وہ مومن انسان کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو دیکھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں، کہ اللہ رب العالمین نے تیرا ٹھکانہ بدل دیا، یعنی کہ پہلے تیرا ٹھکانہ جہنم تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ بدل دیا اور اب تیرا ٹھکانہ ہے جنت۔ تو وہ ان دونوں ٹھکانوں کو ایک ساتھ میں دیکھے گا، اور جو منافق ہوگا یا کافر ہوگا اس سے جب کہا جائے گا کہ تو کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہے گا، جواب دے گا کہ مجھے کوئی معلوم نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو اسے کہا جائے گا کہ تو نے نہ پڑھا اور نہ تو نے کچھ سمجھ حاصل کی، نہ پڑھا نہ سمجھا، تو پھر اسے لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ مارا جائے گا، جس سے وہ چیخے گا، چلائے گا، اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات سنے گی۔ اس حدیث کے اندر قبر میں خوشخبری، قبر میں جنت کی خوشخبری اور عذاب کا ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر بندہ مومن ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت اور جنت کی نعمتیں قبر ہی سے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر بندہ منافق اور کافر ہے تو اس کو عذاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ دونوں کتابیں حدیث کی وہ معتبر کتابیں ہیں جن کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور نہ ان دونوں حدیثوں کی کتابوں پر کسی کو کوئی شبہ وغیرہ ہے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے قبر کے عذاب کے متعلق۔ اور دوسری بات کہ اس حدیث کے اندر ایک یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں
کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو اس سے کافی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے یا کیا کہتا تھا۔ تو اس سے کافی ہمارے مسلمان بھائی وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ساتھ ہوں گے۔ یہ بات ہرگز نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ ذہن کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ بھائی میں یہ جو شخص ہے اس کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یا اس سے کام لینا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بھی یہ جملہ استعمال کر دیتے ہیں، اور اس کی حدیث کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرنے لگے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیننا و بینک، آپ کے اور ہمارے درمیان ھذا الحی من کفار مضر، کفار مضر کا یہ قبیلہ ہے، کفار مضر کا یہ قبیلہ، یعنی وہ لوگ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس حرمت کے ایام کے علاوہ نہیں آ سکتے، صرف حرمت کے ایام میں ہی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کفار مضر کا جو قبیلہ ہے یہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہے، یعنی یہ رکاوٹ بنتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ جو قبیلہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ اب اس سے کیا مراد کہ وہ قبیلہ کیا اسی وقت وہاں پر موجود تھا کہ ان صحابہ کرام نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تو میرے بھائی اس سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اس چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ذہن کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ جو بندہ جب کسی بھی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کرے تو وہ چیز اسی وقت وہیں پر موجود ہو، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز ذہن میں موجود ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ آپ فرشتے آ کر اس شخص سے کہتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ شخص یعنی ذہن کے اندر موجود ہے کہ یہ شخص یہ جو نبی آیا آپ کے پاس اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اس سے غلط مفہوم ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔